الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والقازم ثم الرذي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ۔ عزیزان محترم، قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل نبی رحمت، شفیع امت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، ہم غریبوں کے غم گسار، کونین کی زینت، کونین کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ جمادی الثانی کے اس آخری جمعہ میں ہم تمام عاشقان مصطفیٰ اپنے رب کی عبادت کے لیے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب کثیرہ کو جمع کرنے کے لیے شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت یوم جمعہ کی برکتوں سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ عزیزان محترم، آج خطبہ جمعہ میں ایک خوبصورت عنوان کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور وہ عنوان ہے بہتر کون؟ کیونکہ آج ہم نے دنیا میں مختلف چیزوں کو بہتری کا معیار بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر
اللہ کے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس حسن و جمال ہے وہ بندہ بہتر، یا کوئی یہ کہہ رہا ہے جس کے پاس کثیر مال ہے وہ بہتر، کوئی کہہ رہا ہے جس کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں وہ بہتر، تو کوئی کہہ رہا ہے جس کے پاس بڑی گاڑیاں بڑے مہنگے کپڑے ہیں وہ بہتر، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس دنیا کے بڑے بڑے منصب ہیں وہ بہتر۔ یعنی دنیا میں اللہ کے بندوں نے مختلف چیزوں کو بہتری کا معیار سمجھ لیا اور انہی چیزوں کو بہتر ہونے کا اور بہترین ہونے کا ہم نے جو ہے عنوان سمجھ لیا۔ جس کے پاس مال دیکھتے ہیں ہم اس کو بہترین اور بہتر سمجھتے ہیں، جس کے پاس بڑی گاڑیاں بڑے بنگلے بڑے دنیا کے منصب ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، جس کے پاس حسن و جمال ہے ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، نہ مال بہتری کی علامت ہے، نہ حسن و جمال بہتری کی علامت ہے، نہ دنیا کے اندر نام و نمود یہ بہتری کی علامت ہے، نہ مہنگے کپڑے، نہ مہنگی گاڑیاں، نہ بڑی بڑی جائیداد، بڑے بڑے عہدے دنیا کے یہ بہتری کی علامت نہیں ہے۔ آؤ اپنے رب سے پوچھیں کہ اللہ تو ہی بتا کہ بہتر کون، بہترین کون؟ ہم نے تو کہہ دیا کہ مال والا بہتر، جمال والا بہتر، جائیداد والا بہتر، دنیا کے منصب رکھنے والا بہتر، یعنی ہم نے ان مختلف چیزوں کو بہتری کا معیار سمجھا۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن اٹھا کر پڑھے، ہمارا رب کس کو بہتری کہہ رہا ہے اور کس کو بہتر کہہ رہا ہے؟ ذرا دیکھیں سورہ حجرات کی جس آیت کو میں نے خطبے میں پڑھا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں، یا ایھا الناس، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا۔ وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا، یعنی خاندان کیا کہ آپس میں پہچان رکھو کہ میں اس قبیلے کا ہوں، میرا تعلق اس شاخ سے ہے، میرا تعلق اس خاندان سے ہی، یہ پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ لیکن میرے بھائیوں، پھر آگے ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا، یعنی زیادہ بہتر اور بہترین وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ کون ہے؟ زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ یہ آیت مبارکہ صاف لفظوں میں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مال بہتری کی علامت نہیں، جائیداد بہتری کی علامت نہیں، حسن و جمال بہتری کی علامت نہیں، مہنگے کپڑے مہنگی گاڑیاں یہ بہتری کی علامت نہیں، دنیا کے بڑے بڑے منصب یہ بہتری کی علامت نہیں، دنیا میں تمہارا نام و نمود یہ بہتری کی علامت نہیں۔ ہمارا رب کہتا ہے جس کے پاس جتنا تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، وہ بندہ اتنی عزت والا ہے، وہ بندہ اتنا بہترین ہے۔ یعنی بہتری کی علامت تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی ہے، حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ میرے بھائیوں بہتر ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب بتاؤ کہ پورے بھاؤنگر کے اندر یا پورے گجرات کے اندر
یا پورے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر بہتر کون ہے، بہترین کون ہے؟ تو آپ کو جواب یہی دینا ہے کہ جس کا جتنا تقوی بڑھا، جس کا جتنا تقوی بڑھا، جو جتنا پرہیزگار ہے، جو جتنا پابند شرع ہے، وہ اتنا بڑا عزت والا، وہ اتنا بڑا بہترین۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے سارے بندوں میں صبح قیامت تک، اللہ کے سارے بندوں میں، اللہ کی ساری مخلوقات میں، انبیاء کے بعد اللہ نے جس ہستی کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ ہے کون؟ حضور کے صحابی، حضور کے سب سے پہلے خلیفہ۔ اللہ نے انبیاء اور رسول کے بعد انہیں سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ یہی وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جن کا تقوی، پرہیزگاری اتنی بڑی کہ قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت مبارکہ حضرت صدیق اکبر کے تقوی کو بیان کر رہی ہے، صدیق اکبر کی پرہیزگاری کو بیان کر رہی۔ تو پتا چلا بہتر ہونے کا معیار کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے اہل مکہ کو نسب پر فخر کرنے، مال کی کثرت چاہنے اور غریبوں کا مذاق اڑانے پر ڈانٹا ہے، اور بتا دیا کہ سب انسان حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، اور فضیلت کا معیار رنگ، روپ، نسل اور مال نہیں بلکہ تقوی ہے۔ اللہ نے مشرکین مکہ کو ڈانٹا، کس بات پر؟ کیونکہ وہ اپنے رنگ پر، اپنے نسب پر، اپنے مال پر ایک دوسرے کے درمیان اپنے آپ کو بہتر گردانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا مال، نسب، حسب، رنگ و نسل یہ بہتری کی علامت نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری یہ بہتری کی علامت ہے۔ آؤ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک بات یہ بھی سن لیں، اس آیت کا شان نزول، کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی۔ تو صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معزز خاص حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہے۔ کیا کہے؟ اذان۔ تو حضرت بلال حبشی نے نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا اور حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے، اور چڑھ کر آپ نے جو ہے اذان دینا شروع کیا۔ تو مکہ کے بعض سردار، کیونکہ حضرت بلال حبشی وہ تھے جن کا تعلق غلاموں کے خاندان سے تھا اور کوئی معیاری خاندان نہیں، جن کو حبشہ کا غلام سمجھا جاتا، چمڑی بھی کالی کلوٹی، اور مکے کے اندر کئی سالوں تک جس نے مکہ کے سرداروں کی غلامی کی، ان کے گھر کے کام کاج کیے، یہی وہ بلال ہے کعبے کی چھت پر اذان دے رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی غلام کو کعبے کی چھت پر سرداروں نے اذان دیتا ہوا دیکھا ہوگا تو ضرور سوال کیا ہوگا۔ جیسے حضرت بلال کو اذان دیتا دیکھ کر مکہ کے بعض سرداروں نے حضرت بلال حبشی کے حوالے سے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت بلال حبشی کے حوالے سے سخت نازیبا الفاظ کو استعمال کی کہ ادھر یہ مکہ کے بعض سردار کھڑے ہیں نیچے اور یہ غلام مکے کی چھت پر جو ہے اذانیں دے رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی کہ بلال کے حوالے سے لوگ نازیبا سخت گفتگو کر رہے ہیں، تو یہاں تو سردار باتیں کر رہے ہیں بلال کے حوالے سے، اور وہاں بلبل سدرا حضرت جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں آئے اور رسول کریم علیہ السلام کو ان کی خبر دی، کن کی؟ ان سرداروں کی جو حضرت بلال حبشی کی برائیاں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سرداروں کو بلایا اور پوچھا
کیا تم نے بلال کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ تو ان سب نے اقرار کیا کہ جی ہاں ہم نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اب اتنا حضور کا پوچھنا تھا، اسی وقت اللہ نے جبرائیل کو قرآن کس آیت کو لے کر بھیجا، اور وہ آیت کون سی ہے؟ یہی وہ آیت مبارکہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ نے فرمایا ہے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی حضرت آدم اور ایک عورت یعنی حضرت حوا سے پیدا کیا، اور تمہیں شاخے اور قبیلے کیا تاکہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، اور بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ یعنی پتا چلا کہ جب لوگوں نے حضرت بلال کی برائیاں کی تو اللہ نے حضرت بلال کی برائیوں کا جواب دینے کے لیے فوراً یہ حکم نازل فرمایا کہ یہ لوگ تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا تو خاندان ہمارا تعلق اس خاندان سے ہے، ہم تو اس نسل و رنگ کے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہم تو مکہ کے سردار کہے جا رہے ہیں، پھر بھی یہ حبشہ کے غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اتنی عزتیں عطا کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا مال ایک طرف، تمہارا نسب ایک طرف، تمہاری وجاہت ایک طرف، تمہارا سب کچھ ایک طرف، بلال کوئی بھی ہے لیکن وہ میرے حبیب کا نوکر ہے، وہ میرے حبیب کا غلام ہے۔ مال عزت کی علامت نہیں ہے، میرے حبیب کی غلامی کی عزت کی علامت ہے۔ عزیزوں پتا کیا چلا؟ بہتر کون ہے؟ بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ عزیزان محترم، آج کل ہمارے یہاں اچھائی اور برائی کے معیار کو ہی بالکل بدل دیا ہے۔ کیا اچھائی کیا برائی، اس کا معیار ہمارے یہاں بدل گیا بالکل۔ وہ کیا معیار ہے کہ آدمی کماتا کتنا ہے۔ آج لوگ اس دائرے میں لوگوں کو تولتے ہیں۔ ہم نے کسی کو یہ کہتا ہوا نہیں دیکھا، کسی کی اچھائی کو اور کسی کے بڑے ہونے کو بیان کرنے کے لیے کہ بھائی وہ نمازیں کتنی پابندی سے پڑھتا ہے۔ ہم جب 4-5 لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو کسی کو بڑا بنانے کے لیے یا کسی کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ کتنا کماتا ہے آدمی، کماتا کتنا ہے۔ پھر آگے کام کیا کرتا ہے، کام کیا کرتا ہے، پھر آگے اس کا نسب کیسا ہے، پھر آگے کتنا پڑھا لکھا ہے، کیا وہ ڈاکٹر ہے، کیا وہ انجینئر ہے، کیا وہ سی اے ہے، کیا وہ دنیا کی مختلف ڈگری کو حاصل کیے ہوئے ہیں۔ پھر آگے انگلش کیسی بول لیتا ہے، گاڑی کیسی رکھی ہوئی ہے اس کے پاس، کون سی کمپنی کی ہے، جیگوار کمپنی کی، مرسیڈیز، آڈی، رولس رائلز، یہی باتیں ہوتی ہیں نا یار۔ مجھے بتاؤ آپ، آج ہمارے یہاں بڑائی کا معیار یہی ہے، بہتری کا معیار یہی ہے۔ مال کتنا ہے اس کے پاس، کماتا کتنا ہے، کماتا کتنا ہے، کام کیا کرتا ہے۔ اور آج تو بڑے افسوس کا مقام ہے ہماری قوم کے یہاں، ہم نے شرابیوں کو بہتر سمجھا ہوا ہے، شراب کے کاروبار کرنے والوں کو بہتر سمجھا ہوا ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاؤں؟ آپ پوچھیں گے آپ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے؟ آج ہم نے اپنی قوم کے لیڈر کو کن کو بنایا ہوا ہے؟ جن کے کھلم کھلا شراب کے کاروبار چل رہے ہیں۔ ہم اپنی میٹنگز کے اندر کس کے لیے کرسیاں خالی کر کے رکھتے ہیں؟ جن کے حرام کے بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں، جن کے بڑے بڑے کلب چل رہے ہیں زنا کے حوالے سے، ہم نے ان کو بہتر اور بہترین بنایا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہمارے قوم کی۔ پھر آگے اس کا نسب کیسا ہے۔ اور آج تو یہ اتنی بڑی بلا ہے کہ نبی کے خاندان کی میں بات نہیں کر رہا، نبی کا خاندان اور ہمارے نبی کا نسب وہ ہے جس کی عظمتوں کو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن جو غیر آل نبی ہے، لیکن جو آل نبی ہے انہیں بھی اپنے نسب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، انہیں بھی اپنے نسب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نسب پر فخر کرے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے،
اور نسب اعلیٰ نسب ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو غیر سید ہیں، کتنا ماحول بنا دیا ہم نے، ذرا دیکھیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، ہم یہ دیکھتے کہ یہ پٹھان ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھتے یہ میمن ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سپاہی ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھتے یہ گھاچی ہے یا نہیں۔ ہم اپنے قبیلے کی بات کر رہے ہیں اور اسی چیز کو دیکھ کر ہم ایک دوسرے کو عزتیں دے رہے ہیں۔ کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج یہ ہم نے ہمارے یہاں ایسا ماحول بنا دیا۔ عزیزان محترم، پھر انہی چیزوں کو ہم نے جو ہے بہتر اور بہتری کا معیار سمجھا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھیں، اچھائی اور برائی کا معیار یہ چیزیں نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی کا معیار یہ چیزیں نہیں۔ اگر مال ہی کو آپ اچھائی کا معیار سمجھیں گے تو کئی ایسے مال والے جو گھٹیا انسان ہیں اور کئی غریب ایسے لوگ ہیں جو بہترین لوگ ہیں۔ اگر گاڑیوں کو معیار سمجھیں گے آپ تو کئی ایسے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے بہت بدترین لوگ ہیں، خلق خدا پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں، اور کئی ایسے جو ریکڑی اور رکشہ چلانے والے وہ بہترین لوگ ہیں۔ یہ معیار بہتری نہیں ہے میرے عزیز۔ تو کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کا معیار یہ چیزیں نہیں ہے، بلکہ اچھائی اور برائی کا معیار انسان کا بہترین کردار ہے۔ کیا ہے؟ بہترین کردار۔ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اس کا فیصلہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین کریں گے، نہ کہ ہم، نہ ہماری عقل، نہ ہماری سوچ۔ بہترین ہونے کا فیصلہ شریعت کی پابندی کرے گی، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا جو ہے بہترین ہونے کا معیار ہے۔ اب آؤ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بہتر کہا، بہترین کہا، میں اس کی چند ایک باتیں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ سرکار علیہ السلام کے یہاں بہتر کون ہے؟ دیکھیں حضور علیہ السلام نے کس کو بہتر کہا۔ سرکار فرماتے ہیں خیارکم من اطعم الطعام رد السلام۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو کھانا کھلائے بھوکوں کو اور سلام کا جواب دے۔ کیا ہے؟ سلام کا جواب، یعنی جو بھوکوں کے پیٹ بھرے وہ تم میں بہترین انسان۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اور سلام کا جواب دینے والا یہ بھی بہترین انسان ہے۔ آگے دیکھیں عزیزان محترم، اس کے متعلق سرکار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کلام سنا وہ یہ تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے سب سے پہلا کلام جو سنا وہ یہ تھا۔ وہ کلام کون سا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو جس وقت لوگ سو رہے ہو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو، یعنی تہجد پڑھو۔ تدخلوا الجنۃ بالسلام، سرکار فرماتے ہیں جو سلام عام کرے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، راتوں کو جگ کر جب اللہ کے سارے بندے سو رہے ہو اس وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے، نمازیں پڑھے، سرکار فرماتے کہ تم یہ تین کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کس کے ساتھ؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ عزیزان محترم، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا سلام کے متعلق۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے گی؟ کیا بڑھ جائے گی؟ محبت بڑھ جائے گی۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم،
آپس میں سلام کو عام کرو, اللہ تمہارے درمیان محبت کو بڑھا دے گا. یہ ہے عزیزو سلام کی برکتیں. ایک اور پیاری بات, حضرت لقمان حکیم علیہ رحمت اور رضوان کے فرامین کی روشنی میں حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا. کیا فرمایا کہ بیٹا جب بھی کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں اسلامی تیر مارا کرو. کیا کہا؟ جب بھی کسی قوم کے پاس سے گزرو تو اسلامی تیر مارا کرو. کون سا تیر؟ اسلامی تیر, لکڑی والا تیر نہیں, چبھنے والا تیر نہیں, اسلامی تیر. اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسلامی تیر کیا ہے. تو حضرت عوف بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سلام ہے. کیا ہے؟ سلام ہے. اسلامی تیر کیا ہے؟ سلام. جب سلام کرو گے تو تمہارا سلام محبت بھرا ہوا تیر بن کر سامنے والے کے دل میں جا لگے گا, اور اسی کی وجہ سے اس کے دل میں تمہاری محبت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. تو عزیزان محترم, دو چیزیں کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا اور بھوکوں کو کھلانا, یہ بہترین ہونے کی علامت ہے. دوسرے بہترین ہونے کی علامت کیا ہے؟ سنیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سرکار فرماتے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہم نے قرآن سیکھنا بھی چھوڑ دیا, اور معاذ اللہ رب العالمین قرآن کما حق ہو سکھانا بھی چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے میری امت میں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس کے متعلق ایک خوبصورت روایت میں آپ کے سامنے پیش کر کے میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں. ذرا دیکھیں سرکار کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا. میرے بھائیوں سنیں اپنے نبی کا فرمان. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو, بے شک جو دل قرآن کریم کا جزدان ہو جائے, یعنی جزدان یعنی قرآن کو جس ہم کپڑے سے ڈھانپتے, اسی طرح اگر کوئی دل قرآن کا جزدان ہو جائے, مطلب کیا کہ جس کے دل کے اندر قرآن کو سیکھنے کی لگن ہو, قرآن کو پڑھنے کی لگن ہو, قرآن کو پڑھانے کی لگن ہو, بلکہ جس کی زندگی کے شب و روز قرآن کو پڑھتے ہوئے, پڑھاتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے گزرتے ہو. سرکار فرماتے ہیں جو دل قرآن کا جزدان ہو جائے, اللہ پاک اس دل کو عذاب نار سے محفوظ فرما دیتا ہے. ایک اور روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے, اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی دوست بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا. کس کے لیے دلائل دے گا؟ اس کی نجات کے لیے. کون؟ قرآن دلائل دے گا, اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا میرے بھائیوں ایک رب کریم ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا, مگر فلاں شخص وہ دن اور رات میں میری تلاوت کرتا تھا, میرے حلال کو حلال میرے حرام کو حرام جانتا تھا. یا رب آج اسے اجر عطا فرما دے, آج اسے اجر عطا فرما دے. قرآن کریم کی عرض پر اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں. پھر اللہ کریم قرآن کریم سے کہے گا, فرمائے گا حل رضیت, اے قرآن کیا تو راضی ہو گیا کہ میں نے اسے عزت کا تاج عطا کر دیا, اسے کرامت والا لباس پہنا دیا, تو راضی ہو گیا؟ قرآن کہے گا یا رب اس سے بھی افضل اجر عطا فرما. اب اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی. پھر قرآن سے کہا جائے گا حل رضیت, اے قرآن کیا اب تو راضی ہو گیا؟ پھر قرآن کہے گا اے کریم ہاں اب میں راضی ہو گیا ہوں. یہ ہے تلاوت قرآن کی برکتیں. میرے بھائیوں اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں. سچی زبان, پاکیزہ دل والے بہتر ہیں, غصہ پر کنٹرول کرنے والے بہتر ہیں, غریبوں کی مدد کرنے والے بہتر ہیں. اس طرح کثیر احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بہترین لوگوں کی نشانیوں کو بیان کیا ہے. تو ہم نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ رنگ و نسل, نسب و حسب, مالداری, جائیداد, بڑی گاڑیاں, بڑے بنگلے یہ بہترین ہونے کی علامت ہے, تو یہ ہمارا خیال ہے. صرف یہ بہترین ہونے کی علامت نہیں. بہترین ہونے کی علامت نماز پڑھنا ہے, بہترین ہونے کی علامت قرآن کی تلاوت کرنا ہے, بہترین ہونے کی علامت سچ بولنا ہے. یعنی اگر ایک جملے میں کہوں
اللہ نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اسی طریقے پر چلتے ہوئے ہم نے زندگی کو گزارنا، اللہ کے فرامین پر عمل کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا، اور حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں جگانا اور حضور کو ان کی تمام شانوں کے ساتھ ماننا، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، اور یہی بہترین انسان ہونے کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔